موضوع سخن ہے زندگی آمد برائے بندگی، تعلیمات رومی اور بخور رحمۃ اللہ علیہ سے مطالعہ۔ انسانی زندگی کا بنیادی سوال ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دینی، صوفیانہ اور فلسفیانہ مکاتب فکر میں اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں، مگر تصوف کی دنیا میں اس کا سب سے جامع اور روحانی جواب بندگی ہے۔ بندگی یا عبادت سے مراد عاجزی و انکساری کی وہ انتہا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عز و انکسار و تعظیم کی انتہا کو چھوئے، وہ بندگی کہلاتی ہے۔ اور یہی بندگی تمام مخلوقات مخصوصاً اشرف المخلوق کا مقصد حیات ہے، جو فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور طاعت و محبت سے عبارت ہے۔ اس عظیم مقصد کی تبلیغ کے لیے بتقاضائے وقت تمام امتوں میں انبیاء اور رسول جیسی برگزیدہ ہستیاں مابعوث کی گئیں، جو وحی خداوندی کے تحت بنی نوع انسان کو توحید الہی کی دعوت دیتی رہی اور شعور انسانی میں یہ عقیدہ محکم کیا کہ معبود برحق صرف خالق کائنات حی و قیوم کی ذات مطلق ہے، جسے تمام عظمتیں اور سروری زیبا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک توحید الہی کے پیغام کی ترویج کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ باب نبوت کے خاتمے کے ساتھ ہمیشہ کے جب باب نبوت بند ہوا تو انسانیت کی فلاح اور اسلام و توحید حق کے پرچار کی یہ عظیم ڈیوٹی، یہ عظیم ذمہ داری اصحاب اعظام، ائمہ کرام، مجتہدین، صالحین اور اولیاء کرام کو سونپی گئی، جن کی تعلیمات قرآن کریم اور سنت نبوی کی روح کے عین مطابق خلق خدا کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتی رہی ہیں اور انسان کو خدا کا حقیقی بندہ بننے کا عملی درس دیتی ہیں۔ یہ تعلیمات اپنی روح میں لافانی اور مقصدیت میں آفاقی نوعیت کی ہیں، جو دین مبین کے ہر پہلو کا مفصل احاطہ کرتی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دو ایسی عظیم صوفی ہستیاں ہیں جنہوں نے بندگی کو نہ صرف زندگی کا مقصد قرار دیا بلکہ عشق حقیقی اور معرفت الہی کا راستہ بھی اسی سے پایا۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بھی بندگی شرمندگی۔ جبکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد یہ پڑھایا ہو، سنایا سخن گئیاں کھل اکھیں، چت مولا بل لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی اگے مر کے بہو تان مطلب نو پایا ہو۔ اگر ہماری بندگی تمام عبادات خشوع و خضوع سے عاری ہیں تو بے فائدہ اور لا حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا عجز و انکسار اور بے ریا عبادت و خلوص بے انتہا پسند ہے، جس کا اجر وہ اپنی شان عظیم کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور اس کے مخلص عابد اور زاہد بندے مولائے روم اور جناب سلطان باہو جیسا مقام حاصل کرتے ہیں۔ جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، کامل مرداں دے در آ کے تک لے دیوے بلدے۔ بندگی کا اعلیٰ و عرفہ مقام حاصل کرنے والے ان صوفیاء اولیاء کرام کی پیروی اور ان کے پیغام کی ترویج آج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مولانا روم حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں اگرچہ 4 صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود ان دونوں عظیم المرتبہ صوفیاء کی سوچ اور کلام میں اساسی قدریں مشترک ہیں، جن کی حقیقت کی ماہیت، علم و عقل، تجاذب کائنات، نظریہ عشق و بندگی شامل ہیں۔ مولانا روم علم و عقل کے تقابلی جائزے میں عقل کو فوقیت دیتے ہیں اور آپ کے مطابق اصل علم کتابوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش سے حاصل ہوتا ہے، جو کہ راہ سلوک پر چلنا سکھاتا ہے اور عرفان اور عشق الہی کے مرتبے تک لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم کی ناپائیداری بندگی کے مرتبے تک نہیں لے جاتی۔ فرماتے ہیں، علم چون در دل زنی یاری بود، علم چون در دل زنی یاری بود، علم چون بر تن زنی ماری بود۔ اور سلطان باہو کے نزدیک علم وہ ہے جو عاجز بنائے، نہ کہ تکبر و گمان پیدا کرے۔ علم اور اخلاص کے بغیر فخر کفر ہے، جو کہ سال ہر سال کی عبادت اور ریاضت کے بعد بھی اللہ کی محبت سے آشنا نہیں ہوتا۔ اصل علم وہ ہے جو بندگی سکھائے اور انسان ذات الہی تک رسائی حاصل کرے۔ فرماتے ہیں، علم باجو فقر جمع کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کنو بیگانہ ہو،
غفلت کلونا کھنن پر دے دل جاہل بت خانہ ہو میں قربان کروں تو باہو جنا ملیا یار یگانہ ہو۔ اسی طرح مولانا رومی کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ عشق الہی اور فنا فی اللہ ہے۔ وہ بندگی کو آزادی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ انسان جب اپنے نفس، دنیاوی خواہشات اور مادیت سے نکل کر خدا کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے تو دراصل وہی حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک بندگی کا مفہوم صرف رسمی عبادت نہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ ایک باطنی قرب الہی کا سفر طے کریں جس میں انسان اپنی ذات کی نفی کرتا ہے اور خدا میں فنا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں این جہان زندان و ما زندانیان، این جہان زندان و ما زندانیان، حفرے کن زندان و خود روا رہان۔ سلطان باہو نور الہدیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں تجھے چند روزہ زندگی عطا کی گئی ہے، یہ زندگی دائمی بندگی کے لیے ہے اور بندگی اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کا نام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیوان بہو کے آغاز سے ہی فرما دیا تھا، یقین دانم در این عالم لا معبود الا ہو، یقین دانم در این عالم لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ دونوں عرفا اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کا لب لباب ہے کہ انسان کی تخلیق کا واحد مقصد فقط و فقط رضائے الہی، لقائے الہی اور معرفت الہی ہے، اور محبت الہی کی خاطر عبادت کرنا ہے، جس کے ذریعے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری و باطنی پہلوؤں پر عمل، دل سے ما سوائے اللہ کے تمام نقوش مٹا کر اپنی عبادت کا مقصود صرف اور صرف حب الہی اور رضائے الہی کو بنانا شرط ہے۔ نماز زاہداں سجدے سجود است، نماز زاہداں سجدے سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔